السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا سبب ہے اور مشکل حالات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ اور عمل ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکل سے مشکل حاجت پوری کر دیتا ہے اور مشکلات سے اسے نجات عطا کر دیتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے پاس میں چند لوگ آئے۔ ایک نے آ کر کے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین سوکھ گئی، قحط نے ہمیں پریشان کر دیا۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی آ کر کے یہی شکایت کی کہ ہم غربت سے تنگ ہیں اور غریبی نے ہمیں گھیر لیا ہے اور رزق کی شدید تنگی ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نے آ کر کے شکایت کی کہ ہمیں اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے، ہم اپنی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو ہر شکایت کے جواب میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی نصیحت کی، استغفروا ربکم، یعنی اپنے رب سے مغفرت مانگو۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ہر مختلف مسئلے کے لیے آپ استغفار ہی کیوں تجویز کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعہ ہر مشکل کا حل ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو اور بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ آیات استغفار کے عظیم فضیلت بیان کرتی ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی روشنی میں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی اور اخروی، یعنی دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح وعدہ کیا ہے کہ استغفار سے بارش، رزق، اولاد، زرخیزی اور دیگر نعمتیں عطا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب حکمت سے بھرپور تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ گناہ ہماری مشکلات کی بنیادی وجہ ہو سکتے ہیں، یعنی گناہ جو ہے ہماری مشکلات کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو رزق کی تنگی، قحط اور دیگر مسائل کو دور کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا اہم پیغام اور سبق دیتا ہے کہ استغفار ایک جامع حل ہے، چاہے مادی پریشانی ہو یا روحانی۔ استغفار اللہ کی رحمت کو ہم تک لاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی قوم شرک اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے استغفار کی تلقین کی، لیکن قوم نے انکار کر دیا اور عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ آیات استغفار کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو واضح کرتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ استغفار گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ رزق میں اضافہ، اسی طریقے سے بارش کی فراوانی، اولاد کی نعمت اور زمین کی زرخیزی کا باعث بنتا ہے۔ تو اجتماعی طور پر استغفار کرنا اور اسی طریقے سے انفرادی طور پر استغفار کرنا، یہ ہم سب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور عمل ہے۔ استغفار کی کثرت کرنا، اب چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اتنا پڑھیں، چاہے استغفر اللہ ربی اتنا پڑھیں، چاہے تو استغفر اللہ اتنا پڑھیں، یہ بھی استغفار ہے۔ اور استغفار کو ندامت سے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا، یہ جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بس ذہن کدھر اور ہے، دھیان کدھر اور ہے، زبان پر استغفار کی تسبیح جاری ہے، اس سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا ایک شخص شرمندگی کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ اور ایک دل لگی کے ساتھ، ایک توجہ کے ساتھ
استغفار کی تسبیح کو اپنے لیے لازم پکڑ لیتا ہے، ایک توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کے ایک تسبیح مکمل کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے سارے گناہ معاف اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اس کے لیے مشکل راستے بند ہو جاتے ہیں اور آسانیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ قوم عاد اپنی طاقت اور دولت پر مغرور تھی، ان کو گھمنڈ تھا، ان کو غرور تھا اور شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں استغفار کی دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہارے لیے آسمانوں سے بارش نازل فرما دے گا، تمہارے تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، تمہارے لیے بہترین معاملات کھول دے گا۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا، قوم نے انکار کر دیا اور بات نہیں مانی، اور عذاب الہی نے انہیں آ کر کے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ یہ آیت استغفار کے مادی اور روحانی فوائد کو بیان کرتی ہے کہ استغفار سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش اور زرخیزی اور قوت میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی روحانی اعتبار سے طاقت ملتی ہے، اور اسی طریقے سے مالی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار ایک عالمگیر حل ہے، چاہے کوئی قوم طاقتور ہو یا کمزور، استغفار کے بغیر وہ اللہ کے رحمت سے محروم رہتی ہے۔ یہ واقعہ اور یہ آیات ہمیں اس بات کا اہم پیغام دیتی ہے کہ جب ہم مشکلات کا شکار ہوں تو ہمیں اپنے گناہوں پر نظر ڈالنی چاہیے اور استغفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے۔ استغفار ایک بہت بڑا عمل ہے انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن کریم کے آیات ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے جو طوفان کی زد میں آئی، قرآن اندازے سے انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، ایک بڑی مچھلی نے آ کر کے انہیں نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے استغفار کیا اور اللہ نے انہیں نجات دی ہے۔ یہ دعا یونس کہ استغفار کی سب سے عظیم شکلوں میں سے ہے، جیسے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دعا توحید، تسبیح اور اپنے گناہوں کا اقرار کراتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں میں، رات اور سمندر کی تاریکی اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان 3 تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً قبول فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ بالکل بے گناہ تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے دن میں 70 مرتبہ، اس سے زیادہ 100 مرتبہ، اور ہم اتنے گناہ گار، اتنے نافرمان، قدم قدم پہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے، اور ہم ایک مرتبہ بھی استغفار نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، ہم پر تو کئی مرتبہ استغفار لازم ہوتا ہے، تو ہمیں تو استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اپنی ایک تسبیح ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے صبح پڑھے چاہے شام میں پڑھے۔ اور بزرگوں نے تو یہ ترتیب بنائی ہے کہ ایک تسبیح صبح میں 100 مرتبہ کے مکمل کرے اور ایک تسبیح شام کے وقت
اپنی ایک تسبیح مکمل کرے، صبح فجر کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح عصر کی نماز کے بعد۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکے تو رات میں سونے سے پہلے اپنی ان دونوں تسبیحات کو مکمل کر کے سوئے۔ 200 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنا اور اس کے ساتھ میں درود شریف کی ایک تسبیح پڑھنا اور اس کے ساتھ میں تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنا۔ تو صبح کی 3 تسبیحات اور شام کی 3 تسبیحات ہمیں اپنے اوپر لازمی طور پر پڑھنے کی اپنے اوپر پڑھنا لازم کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا فرما دیتا ہے اور ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص جو ہے اپنے اوپر تقوی لازم کر لے، جو اپنے آپ کو تقوی میں ڈال دے۔ استغفار کرنا گویا کہ تقوی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا گویا کہ تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ایک تقوی ہے، اور جو اپنے آپ کو تقوی پر ڈال دیتا ہے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی جگہ سے انتظام فرماتا ہے کہ اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیبی خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور مشکلات سے اسے نجات عطا کر دیتا ہے۔ تو میرا عزیزو، ہمیں ضرور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس کا استغفار کرنے کے بعد اپنی زندگی کا جو مسئلہ حل ہوا ہو وہ کمنٹ میں ضرور کر کے بتلائے، تاکہ لوگوں کے اندر پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بہت سے لوگوں کے کمنٹ اس طرح آتے کہ ہم نے پڑھ لیا، اس طرح کر لیا، دعائیں کر لی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا، قبول ضرور ہوتی ہے، کسی کا نتیجہ جلدی ملتا ہے اور کسی کا رزلٹ بعد میں آتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے ہمیں کوئی بہت بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کا اجر و ثواب آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت میں حساب و کتاب کے دن عطا کر دے گا کہ اے میرے بندے، یہ تیری فلانی دعا ہے جو تو نے مانگی تھی، لیکن میں نے تیرے لیے اس کو ذخیرہ کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، اس طرح کے الفاظ کبھی نہ لکھے کہ جن میں نا امیدی ظاہر ہوتی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اور استغفار کا پڑھنا، نصیب ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک نظر اور ایک جو ہے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نظر کرم ہوتا ہے جبھی ہمیں استغفار یا کسی نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، ورنہ ہر کسی کو جو ہے اللہ کے سامنے رونے کی، اللہ سے استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملا کرتے۔ تو جس عمل کی جو ہمیں توفیق مل جائے تو اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، اور آپ بھی جو ہے آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بن جائے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ جو اپنی زندگی بدل لے، جس کی زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھے، ہمیں یاد رکھے، سب کے لیے دعائیں کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دعا بھی قبول فرما لے۔ تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔